जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी या नहीं। महमूद खान अचकज़ई के बारे में ज़राए कुछ ऐसा बता रहे थे कि हुकूमत से मुज़ाकरात से गुरेज कर रहे हैं। और फिर इब्तदाई तौर पे ये बात भी हुई कि वंस बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत से मुज़ाकरात कर सकती है। लेकिन CM KP शोएल अफरीदी साहब का ये भी कहना था कि मुज़ाकरात उनसे किए जाएँ जिनके पास इख्तियारात हों, तो यानी कि मौजूदा हुकूमत के पास जो हैं वो इख्तियारात नहीं हैं जो हम समझे हैं। इसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। शफ़क़त अयाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफ़क़त साहब, PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात उनसे किए जाएँ जिनके पास इख्तियारात हो, तो क्या समझते हैं आप कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है? और ये भी बताया जा रहा था कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो मुज़ाकरात से गुरेज कर रहे हैं, बातचीत से गुरेज कर रहे हैं। वंस बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद मुज़ाकरात किए जा सकते हैं हुकूमत के साथ। बिल्कुल ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पार्टी की चेयरमैन जो है वो बानी चेयरमैन, वो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं। उनकी इजाज़त से जो है वो मुज़ाकरात करेंगे। अगर अचकज़ई साहब उनसे मिलते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुज़ाकरात किस नौइयत की होनी चाहिए, किस लेवल तक होनी चाहिए, किन किन चीज़ों पर मुज़ाकरात करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो या हम या कोई भी जी शफ़क़त साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे। ठीक है, जलाल साहब को रुख करेंगे। जलाल साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, इख्तियारात जिनके पास होंगे उन्हीं से बातचीत की जा सकती है। क्या मौक़िफ़ है आपका इस पर? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा मैडम कि हुकूमत का हमेशा जो है मुज़ाकरात के लिए हमेशा हुकूमत ने ऑफ़र की है। मुज़ाकरात की खातिर हुकूमत के दिल और दरवाजे दोनों हमेशा खुले हैं। लेकिन मसला ये है कि इनके साथ जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये एक तरफ जब हुकूमत मुज़ाकरात की बात करते हैं कि भाई हुकूमत के पास आए और मुज़ाकरात करके टेबल टॉक पे ये इश्यूज जो है रिजॉल्व कर ले, तो ये कहते हैं कि ना बाबा, हमारी जो है हुकूमत, फेडरल हुकूमत के साथ जो है कोई इख्तियारात नहीं है। फिर हम इनको कहते हैं कि चले, आप कहते हैं हमारे साथ इख्तियारात नहीं है, तो फिर आप जाए, जो मुक़्तदिर है जिसके साथ इख्तियार है, आप जाए उनके साथ बैठे। तो ये कहते हैं कि भाई नहीं, उनके पीछे जो है गलत इल्जामात और गलत बातें शुरू कर लेते हैं। तो इनका स्टांस जो है अभी तक क्लियर नहीं है कि आया इन्होंने जो है मुफाहमत का रास्ता अपनाना है या मुज़ाहमत का रास्ता अपनाना है। जब तक इनका स्टांस क्लियर नहीं होगा। कता कलामी की माजरत चाहूंगी सर। नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से ये कहा गया है जो सीरान है कोट लखपत के, उन्हें रिहा किया जाए ताकि वो हुकूमत से और बानी PTI से बात कर सके। ये मुतालबा किया गया था और अब इस पर इंतज़ार किया जा रहा है कि हुकूमत का अगला लाएअमल क्या होगा। क्या वो इस मुतालबे को सीरियसली लेगी? क्या कोट लखपत के जो सीरान हैं उन्हें रिहा किया जा सकता है? जी बिल्कुल बीबी, ये तो इसमें तो हुकूमत कुछ नहीं कह सकती है, क्योंकि वो एक मुल्जिम है और किसी जुर्म में जो है वो जेल में गए हैं। तो ये तो टोटली जो है इख्तियारात जुडिशरी के साथ है कि वो उनको रिहा करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी बात रही अगर पेरोल पे रिहा करने की या मुज़ाकरात की खातिर, तो उसमें सोचा जा सकता है। और इनकी जो है, मैं एक बात आपको कहूँगा कि मैडम, इनकी जो कंडीशनल जो मुज़ाकरात है ये कभी नहीं हो सकती है। ये इन्होंने जो है एक दफ़ा जो है अपने अपोजिशन लीडर अचकज़ई साहब को इन्होंने इख्तियार दे दिया कि भाई आपके साथ फुल फ्लेज इख्तियार है, आप जाए और मुज़ाकरात करें। आगे से फिर अडियाला से एक जो है बयानिया निकल आता है कि भाई जो बंदा मुज़ाकरात करेगा वो मुझ में से नहीं होगा। तो इनकी पहले जो है स्टांस मुझे क्लियर कराए कि क्या आया ये वाकई जो है मुज़ाकरात करना चाहते हैं या नहीं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की खातिर ये सिर्फ और सिर्फ जो लोगों की दिल में जो है नफरत और इंतशार और ये जो है बढ़ाने के लिए जो है कभी जो है एक किस्म का बयानिया दे देते हैं, कभी दूसरी किस्म का बयानिया दे देते हैं। तो इनका जब तक स्टांस क्लियर नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि आया मुज़ाकरात हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर स्टांस क्लियर हो जाए तो मोस्ट वेलकम, मोर देन वेलकम। हुकूमत देखे माजी में भी जो है इस तरह जो है हुकूमतों की और अपोजिशन की आपस में लड़ाई हुई है, वो भी फिर आखिर में जाके जो है
شفیق صاحب آپ نے کامنٹ سنا جلال صاحب کا، اس پہ کیا کہیں گے؟ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اختیارات ہیں یا پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی ہی فیصلہ کریں گے؟ یہاں پہ ہم نے اسلام آباد میں 2 دن ہم نے ورکشاپ اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی کی مشران کو بلایا تھا. وہاں پہ ایجنڈا تیار ہوا, وہاں پہ باتیں ہو گئی. پھر پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اخباروں سے پتہ چلا کہ مذاکرات چاہتے ہیں. چلے آپ کو اخباروں سے پتہ چلا, کیا آپ نے آج تک اچکزئی صاحب کے ساتھ کنٹیکٹ کیا کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کیا بات کریں؟ تو آپ جو ہے دیکھتے ہیں ان میں ان کو خطرہ ہے. جب 17 سیٹوں پہ حکومت ملتی ہے تو پھر وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ جنہوں نے ان کو حکومت دی ہے یہ ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتے, یہ کسی کو بلا ہی نہیں سکتے, یہ کسی کو مذاکرات کرتے نہیں سکتے. کس جو ہے یہ اس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہی نہیں آ رہے. آپ نے کب کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں سے جن کا نام عمران خان نے خود تجویز کی ہے کہ آپ ان کو اپوزیشن لیڈر بنائیں, ان کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کے ساتھ جو آپ بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم تو مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ 2 مہینوں کے بعد جب ہم کال دیں گے تو پھر آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن اگر بیچ میں یہ لوگ چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو, پاکستان کی لیے ہو, پاکستان کے آئین کی لیے ہو, یہ جو آپ 8 فروری کو کال دیں گے, اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا نومبر میں بھی کال دی گئی تھی علی امین گنڈاپور صاحب کی جانب سے, اور وہ فائنل کال جو ہے وہ مس کال بن گئی تھی. اب سہیل آفریدی پہ بھاری ذمہ داری عائد ہے کہ یہ جو فائنل کال ہے یہ ماضی کی طرح مس کال نہ بن جائے. دیکھیں یہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا بندوق کے سامنے عوام کسی میں چل سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کون سی پارٹی یا کون سے لوگ جو ہے نا ایک ملک میں اپنی فورسز کے خلاف جو ہے اپنی سینے ظاہر کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں بھی انقلاب آیا, ہم نے دیکھا سری لنکا میں بھی انقلاب آیا. وہاں پہ ادارے اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے, جہاں پہ تو اپنے ادارے اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ کہاں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جب ان کو لگتا ہے کہ ہماری جو ہے یہاں پہ حکومت ختم ہونی ہے, یہاں پہ آپ کی DH اور اس طرح کی چیزیں ختم ہونی ہے, تو پھر وہ گولی کیا, وہ تو بم بھی چلا لے, پھر تو وہ جو ہے خودکش بھی چلا لے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کون سے ادارے ہیں جو اپنے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان پہ تو کوئی خودکش ہوتا نہیں ہے, ان پہ تو کوئی حملہ ہوتا نہیں ہے؟ میں ہوتا ہے مجھے بتائیں کون سے ملک میں آج تک کسی ادارے نے لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہو کہ ان کے اوپر تو کوئی حملہ ہوتا نہیں ہے؟ حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ دہشت گردی میں پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور سہیل آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت پیش کیے جائیں, جبکہ افغانستان جو ہے وہاں دہشت گردی بھی ہوتی ہے اور کئی ممالک چاہے چائنا ہو. جی خدیجہ, بات یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ افغانستان کے ہو, چاہے وہ انڈیا کے ہو, چاہے میرے لباس میں ہو یا کسی کی ادارے کے یونیفارم میں ہو, لیکن اگر وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے, وہ پاکستان کے سٹیزن کو نقصان پہنچاتا ہے, وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہے اور رہیں گے. ہم ہمیشہ ان کے خلاف لڑیں گے. لیکن طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک الیکٹڈ حکومت کو اعتماد میں لیتے ہیں, جہاں پہ آپ نے آپریشن کرنے وہاں کے مشران کو آپ نے اعتماد میں لینا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لڑیں بھی اور آپ کسی کو انفارم بھی نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے. جلال صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لیں گے. جلال صاحب, یہ تو پھر ایک نارمل سی چیز ہے نا کہ صوبائی حکومت چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو, انہیں اعتماد میں لیا جانا چاہیے, جیسے شفقت صاحب کہہ رہے ہیں. میڈم میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ جس طرح کے انہوں نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کے بارے میں قرارداد منظور کی ہے اور اس کو ختم کرنے کی ایک اٹیمپٹ کی ہے, تو اس کے باوجود جو ہے ان کو کیسے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے ان کو اعتماد میں لے سکتی ہے. سیکنڈلی ان کو میں کوٹ کروں گا آرٹیکل 245 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جس میں کلیئر کٹ لکھا گیا ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر اگینسٹ پاکستان ایکسٹرنل ایگریشن ہو یا اور تھریٹ آف وار ہو, تو اس میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ڈائریکشن کے بعد جو ہے کسی بھی قسم کا آپریشن ہو سکتا ہے. تو ان کے اختیارات کیا ہے آپریشن کو یہ منع کرتے ہیں, اس میں ان کے ساتھ صوبے کے ساتھ کوئی اختیارات نہیں ہے. سیکنڈلی میں یہ بات کہوں گا کہ آپ کے CM صاحب جو ہے
وہ ادھر پہ ان کے علاقے میں تیرا میں آپریشن ہو رہے ہیں، ہزاروں گھر جو ہے لوگ جو ہے بے گھر ہوئے خاندان، یہ جو ہے کراچی میں بیٹھے ہیں اور اپنے جو ہے سیاست چمکا رہے ہیں۔ یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ جاتے چلو آپریشن تو نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے آپریشن، نہیں میں آپریشن میڈم لیٹ می کمپلیٹڈ، آپریشن تو نہیں روک سکتے لیکن ایٹ لیسٹ یہ اتنا نہیں کر سکتے تھے کہ جائے اپنے لوگوں کا پوچھے، ان کا کھانا پینا ان چیزوں کا بندوبست کرے۔ یقین کرے کہ تیرا سے آج مجھے جو ہے کالیں آئی ہے اور مجھے جو ہے میرے سامنے رو رہے ہیں لوگ کہ بھئی ہماری کوئی جو ہے بندہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شفقت صاحب، یہاں تو جلال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا سے لوگ کال کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نقل مکانی کی جا رہی ہے لوگوں کی جانب سے، اور سہیل آفریدی جو ہیں وہ کراچی کے دورے پہ تھے۔ آلدو آپ اس چیز کو کلیئرفائی کر چکے ہیں کہ جب دورے پہ ہی جانا ہوتا ہے کیا اسی دن جو ہے وہ دہشت گردی ہوئی؟ لیٹ می کلیئر اٹ، جلال صاحب نے ابھی شروع نہیں ہوا کہ جب یہ کراچی کی طرف نکل پڑے اس کے بعد کیا ان کو یہ کہا ہے کہ ظلم کرنا ہی ہے، آپریشن کرنا ہی ہے، تو جو کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے ان لوگوں کو جو ہے نا آپ ریلیز بھی دے دیں، ہماری حکومت تو کرے گی، وہ تو ذمہ دار ہے، وہ تو لوگوں کو جو ہے نا ریسکیو بھی کریں گے، ان کو جو ہے نا خوراک بھی دیں گے، ان کو شیلٹر بھی دیں گے، لیکن وہاں پہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج میں جو لوگوں کو ابھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کیا جلال صاحب نے ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا کہ یہ جو آپ وہاں پہ آپریشن کر رہے ہیں اور اس کی بدولت جو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں، تو کیا آپ نے اس کا بندوبست کیا ہے؟ یہ جلال صاحب خود بتا دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جلال صاحب سے آپ یہ پوچھیں کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے تو کیا آپ اس کے ساتھ کتنے متفق ہیں؟ ٹھیک ہے شفقت صاحب، کیونکہ دہشت گردی پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور اس پہ مزید بھی بات کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور آج جو سب سے بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ارکان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ایاز صادق صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جمعرات کے روز اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، اپنی میزبان ختیجہ راٹھور کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔